اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا خوف ہے، فیئر آف ڈیتھ۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ زندگی سے بہت زیادہ محبت ہو، بہت زیادہ۔ یہ جو کچھ ہمیں اس وقت حاصل ہے، ہم اس کے عشق میں ڈوب کر اس تصور سے ہی کانپنے لگ جائیں کہ یہ سب کچھ اچانک ہم سے چھین لیا جائے گا، تو موت کا خوف مزید بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ حال ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان رات میں اندھیرے سے فرار چاہے یا دن کو سورج سے بھاگنا چاہے، دھوپ سے، تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ کچھ ایسا خوف، وہ مشہور قصہ کہ ایک شخص کو موت کا شدید خوف لاحق ہو گیا۔ وہ ایک طرف بھاگا تو آواز آئی کہ موت تیرے پیچھے نہیں تیرے آگے ہے۔ وہ آدمی بولا کہ اچھا، عجیب سی بات ہے۔ دوسری طرف پلٹ کے بھاگا تو پھر آواز آئی کہ موت تیرے پیچھے نہیں تیرے آگے ہے۔ وہ شخص رک کے پھر چیخنے لگا کہ پیچھے دوڑتا ہوں تو موت آگے ہوتی ہے، آگے دوڑتا ہوں تو پھر آگے ہوتی ہے۔ تو آواز آئی کہ موت تیرے ساتھ ہے، تیرے اندر ہے، ٹھہر جاؤ، تم بھاگ نہیں سکتے۔ یہ زندگی کا علاقہ ہے، یہ صرف موت کا علاقہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اب میں کیا کروں پھر؟ تو جواب ملا، صرف انتظار۔ جب زندگی ختم ہو جائے گی تو وہ خود ہی آ جائے گی جس سے تو ڈر کے بھاگ رہا ہے۔ موت کوئی الگ شے نہیں ہے، وہ زندگی کے خاتمے کا نام ہے، ایک نقطہ ہے، زندگی کا سوچ۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے موت کی شکل تو دکھا دو تاکہ میں اسے پہچان تو سکوں۔ تو آواز آئی کہ آئینے میں اپنی شکل دیکھو، موت کا چہرہ تیرا اپنا ہی تو چہرہ ہے، اسی نے تو مردہ کہلانا ہے، یہی تو میت ہوگی جسے سب دیکھ رہے ہوں گے۔ اب اس خوف کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ کبھی کسی لا علاج کا علاج دریافت کیا جا سکتا ہے، اور مرض جب خود زندگی قرار پا جائے، ایک مہلک مرض اور برائیوں کی جڑ، اور اس تکلیف دہ مرض کا پھر خاتمہ موت کی صورت ہو، تو پھر خوف کیسا؟ یہ زندگی کا ایک آخری سرا ہے جس کی ہر طرف خوشی خوشی ہر لمحہ ہم چلتے جا رہے ہیں، خود ہی اس کے پاس جا رہے ہیں، اسے ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا موت آ رہی ہے، نہیں، ہم اصل میں موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا اس طرح بھی تو سوچئے کہ اگر موت نہ ہو تو زندگی ایک بہت طویل دورانیے کا ایک بے ربط، ایک ڈرامہ، ایک اکتا دینے والی کہانی، ایک بیزار کر دینے والا کھیل، ایک المیہ بن جائے۔ اگر بہت زیادہ طویل ہو جائے زندگی تو ایک لافانی خوبصورت دیوی کو ایک خوبصورت فانی انسان سے عشق ہو گیا۔ اسے لیکن احساس تھا دیوی کو کہ وہ تو لافانی ہے، خود ہمیشہ رہے گی، لیکن یہ جو شخص ہے جس سے مجھے عشق ہوا ہے، یہ تو فانی ہے، یہ تو مر جائے گا۔ تو وہ دیوی دیوتاؤں کے عظیم سردار کے پاس چلی گئی اور فریاد لے کے گئی اور کہا کہ اے عظیم دیوتا، میرے محبوب کو میری طرح لافانی بنا دے۔ تو دیوتا نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے، انسان ہے یہ، اور انسان کو موت کا حقدار بنایا جا چکا ہے۔ دیوی نے بہت ضد کی تو فیصلہ ہو گیا کہ چلو اسے موت نہیں آئے گی۔ دیوی خوش ہو گئی، وقت گزرتا گیا، کئی سال گزر گئے، تو وہ جو نوجوان تھا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پہ جھریاں آ گئیں، اس کی سماعت رخصت ہونے لگی، بینائی اس کی دغا دینے لگی، یادداشت ساتھ چھوڑنے لگی۔ تو وہ چیخنے لگا کہ دیوی مجھے نجات دلا، اب میں مزید اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو دیوی نے اپنی غلطی کو محسوس کیا، پھر حاضر ہوئی دیوتاؤں کے عظیم سردار کے پاس اور کہا کہ اے دیوتاؤں کے بادشاہ، میرے محبوب کو موت عطا کر دے، انسان کو انسان کا انجام دے دے۔ یہی راز، صرف یہ کہ انسان کو انسان کا ہی انجام راس آتا ہے، یہ وہ راز ہے۔ یہ بات جو طے ہے، یہ بڑے غور کا مقام ہے، یہ خوف کا مقام نہیں ہے، یہ غور کا مقام ہے۔
जिंदगी सिर्फ अमल ही नहीं, अरसा भी है। सिर्फ अमल होता और लामहदूद अरसा तो कोई हर्ज ना था, लेकिन अमल के साथ एक मुतय्यन अरसा है हमारे सामने, और इसी अरसे में सब कुछ करना है, हासिल भी करना है, खोना भी है, क्योंकि इसके बाद तो कुछ नहीं होना। और हमारा होना सिर्फ उस लम्हे तक है जिसके बाद ना होना है। अगर हम सिर्फ एक बुनियादी बात, एक बुनियादी नुक्ता समझ लें कि जिंदगी देने और लेने वाला वही है जो हर रोज रात को और फिर दिन को मौत देता और जिंदा करता है, वही पहाड़ों में, दरिया, सहराओं में नखलिस्तां, आसमानों से बारिशें, दरख्तों पे फूल उगाता है, और एक खास वक्त में मौसम बदल जाते हैं, सब मनाजिर मिट के ख़त्म होके बिल्कुल ऐसे ही नए मनाजिर तख्लीक कर देता है। नए दरिया, नई बारिशें, नए नखलिस्तां, बाग, नए फूल, सब कुछ यूं ही सजा रहता है। दोबारा सज जाता है एक दफ़ा ख़त्म होने के बाद। तो एक इंसान के जाने के बाद भी वो दूसरे से महफिल सजी रहेगी। एक आदमी का बाप फौत हो गया और रो रहा था, तो एक बुजुर्ग ने कहा कि क्यों उदास है भाई, कुछ ही देर में तो तूने अपने बाप के पास मुलाकात के लिए चले जाना है। यही जिंदगी का राज है कि हम कुछ दिन अपनी औलाद के साथ गुजारते हैं और फिर अपने माँ बाप से जा मिलते हैं। उन लोगों पे खास रहमत होती है जो सिर्फ जिंदा नहीं होते बल्कि एहसास रखते हैं कि अगर जिंदगी को बेमकसद एक मादी शय की तरह छोड़ दिया जाए तो उसका एहसास फिर सिर्फ मौत की सूरत ही होता है। कि क्या मतलब मौत से ही फिर एहसास दिलाती है जिंदगी का। जिंदगी में खुद एहसास नहीं होता, मौत आती है तो एहसास होता है कि क्या कीमती शय थी जिसकी हमने कदर ही नहीं की। जैसे कई दोस्तों का एहसास उनकी मौजूदगी में नहीं होता। कई रिश्तेदार जब चले जाते हैं तो हमें याद आते हैं, एहसास होता है कि किस कदर कीमती थे। जिंदगी को समझने के लिए भी लाजिम है कि हम आस पास घूमती फिरती मौत का फहम रखें। मौत कहीं आस पास ही घूम रही होती है, और ये भी ज़हन में रखें कि उससे अचानक जो मुलाकात होगी उससे जो पहले का वक्त है वही जिंदगी है। डरना या खौफ जो है वो इसका इलाज नहीं, सिर्फ आगाही, सिर्फ समझ होना हमें ज़रूरी है। जो मर गया उसे तो कोई खौफ ही नहीं, वो तो चला गया। लेकिन वो जो पीछे रह जाते हैं, जाने वाला, मरने वाला, उन्हें खौफ ज़्यादा कर जाता है। कब्र से तो कोई नहीं कहता कि मेरा दम घुट रहा है, लेकिन जो पीछे जिंदा है वो सोच सोच के डर रहा होता है कि ओह वो कब्र में उसके साथ क्या हो रहा होगा। अब खौफ जिंदा इंसानों में होता है, और ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो सिर्फ खुद को हमेशा यहां बैठे रहता देखते हैं और तसव्वुर करते हैं कि वो देखो वो बेचारा तो मर गया। ये किस कदर अजीब जुमला है। गोया हमने कभी बेचारा नहीं होना, बेचारा उसी ने होना है जो मर गया। इंसान को जिंदगी किसी मुनासिब काम में मसरूफ रखनी चाहिए। आमतौर पे उन लोगों को रात को मुनासिब नींद नहीं आती जो दिन में काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते। मजदूर किस्म के जो लोग होते हैं जो जिंदगी भर तमाम अपना दिन धूप में ईंट गारे पत्थर से खेलते हैं, कोई मेहनत मजदूरी का कोई भी काम कर रहे होते हैं, रात को उनको बड़ी अच्छी बाकायदा नींद आती है, भूख भी उन्हें खुद लगती है। बाकी लोगों में अक्सर आपको नींद और भूख दोनों के मसाइल मिलेंगे। ये जो मौत का एहसास है बहुत सौ को नहीं मिलता। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये एहसास एक नेमत है कि आदमी को एहसास हो, क्योंकि उस एहसास से फिर जिंदगी की कीमत का एहसास होता है। कई ख्वाहिशात अगर आप रखें, कई ख्वाहिशात रखते लोग होते हैं, इंसान समेट के रखता है, लेकिन अपनी तमन्नाओं को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी आरजुओं को कम कर लेना चाहिए। बल्कि बेहतरीन बात तो यह है कि सिर्फ एक ही आरजू, एक ही तमन्ना, एक ही कोई ख्वाहिश रखी जाए, क्योंकि एक आरजू वाले लोग जो हैं वो कभी मौत से नहीं डरते, बहुत ज़्यादा उनको डर नहीं लगता। और जो बहुत ज़्यादा आरजुएं
بہت زیادہ تمناؤں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، زندگی پھر ان سے گزاری نہیں جاتی، بلکہ شاید بہت زیادہ خواہشیں یا آرزویں رکھنے والے لوگ یا بہت زیادہ جو پلاننگز کرتے رہتے ہیں وہ شاید ایک سے زیادہ زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں ایک ہی وقت میں، یعنی کاروبار بھی ہو، طاقت بھی ہو، ہم نیک بھی کہلائیں، ہمیں سکون بھی ہو، ہمارے پاس عہدہ بھی ہو، سب کچھ اور ہمیشہ کے لیے ہو۔ لیکن جو پھر زندگی کا سفر گزرتا جاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات مرتی جاتی ہیں۔ کچھ خواہشات ایسی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ، کچھ ماحول کے ساتھ، کچھ تجربے کے ساتھ، کچھ حالات کے ساتھ، آپ غور کریں، ختم ہوتی جاتی ہیں۔ آج سے چند سال پہلے کہ آپ کی جو خواہشات تھیں، آرزویں تھیں، تمنائیں تھیں، کیا وہ تمام کی تمام آج اسی جوش و جذبے کے ساتھ زندہ ہیں، موجود ہیں؟ نہیں۔ اور اگر بہت زیادہ خواہشات رکھتے انسان کی خواہشات آہستہ آہستہ مرنے لگ جائیں تو اسے لگتا ہے کہ شاید خواہش کا مرنا ہی زندگی کا خاتمہ ہے، کیونکہ یہ تو میں کر ہی نہیں سکا، پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ تو میں کر ہی نہیں سکا، اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ، میں نے تو یہ سوچا تھا، میں تو یہ بھی کروں گا، میں تو یہ بھی کروں گا، میں تو وہ بھی کروں گا، میں تو کاروبار بھی کروں گا، وہ تو کامیاب نہیں ہوا، اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے جملے آپ کے ان لوگوں کی زبان سے ادا ہوتے آپ سنتے ہیں جو ایک آرزو نہیں رکھتے، بہت زیادہ آرزو ہیں، بہت زیادہ خواہشات، اور ان سے جوڑ کے پھر اپنی ایک سے زیادہ زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ کئی چہرے، کئی رنگ، کئی کردار چاہتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں۔ ایک آرزو کا سفر ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ کئی بار تو وہ مر کے بھی زندہ رہ جاتے ہیں ایسے لوگ جن کی ایک خواہش ہوتی ہے، اور پھر ان کا جو اپنا علم ہوتا ہے یا ان کا جو مقصد انہوں نے زندگی میں حاصل کیا ہوتا ہے، پھر وہ دوسروں کا علم یا دوسروں کو مقصد بن جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ وہ کون ہے جی؟ وہ شیکسپیئر پہ اتھارٹی ہے، یعنی اس کی پہچان کسی اور سے ہے، شیکسپیئر پہ اتھارٹی ہے جی یہ آدمی۔ یہ دوسرا کون ہے؟ یہ جی بابا بلے شاہ کا تمام فلسفہ سے سن لو۔ وہ کون ہے؟ وہ جی اقبال، غالب، میر، آپ تمام جتنے شعراء ہیں ان پہ یہ حرف آخر ہے، یعنی وہ لوگ، ان کا علم پھر ہمارا علم، ہماری پہچان بن جاتی ہے، یا ہم ان کا حوالہ بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو تاریخ میں سے ملیں گے جن کے اقوال زریں کہلاتے ہیں، وہ اپنے دور میں بھی زندہ رہے اور پھر ماضی سے نکل کے آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے زندگی کو ایک عمل، ایک خواہش، ایک مقصد تک محدود رکھا۔ آپ ہزاروں خواہشیں پالیں گے تو بہت سی موتیں ملیں گی آپ کو۔ غالب کے اس شعر پہ ذرا دوبارہ غور کیجئے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اگر زندگی گزاریں تو کبھی موت کا خوف نہیں آئے گا، آپ کے جذبات ہوں گے، مقصد ہوگا، محنت ہوگی، ایک آرزو، ایک خواہش ہوگی، جذبہ ہوگا، اظہار ہوگا، آپ سوچیں گے کہ ستاروں سے آگے جہاں بھی ہیں اور ان پہ کمند بھی ڈالنی ہے، یہ سب سوچیں گے، مقصد ایک ہونا چاہیے۔ موت صرف دو قسم کے لوگوں کو ہر وقت خوف زدہ رکھتی ہے۔ ایک وہ جنہیں بہت زیادہ لالچ ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش، اور وہ پھر بیماری بن جاتی ہے، وہ پھر خوف پیدا کرتی ہے ان کے اندر، موت کا خوف کہ اگر میں مر گیا تو یہ سارا پیسہ، یہ سارا کاروبار، یہ دولت، یہ محل، یہ سب کچھ، بینک بیلنس، یہ کہاں جائے گا؟ کیونکہ یہی اس کا سرمایہ حیات ہوتا ہے، اسی ہی وہ بچا کے چھپا کے رکھتا ہے اپنی دولت کو، اور اس نے اپنے خیالوں میں، اپنے تصورات میں کہیں یہ سوچا ہوتا ہے کہ آگے زندگی میں خدا جانے کب میں یہ سب کچھ استعمال کروں گا، پتہ نہیں کیا سوچ کے بیٹھا رہتا ہے وہ دولت رکھ کے، اور اسی لیے وہ جب موت کا ذکر آتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو موت سے ڈرتا ہے ہر وقت، وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو ایک مصنوعی یا جعلی یا دوہری قسم کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایک دھوکے، فریب یا ایک نقاب اوڑھ کے، اور وہ یہ ڈرتا ہے کہ موت کہیں یہ میرا لبادہ نہ اتار دے۔ مثلا ایک بہت بڑے عہدے پہ موجود ایک چھوٹا سا شخص وہ ڈرا سہما رہتا ہے، ایک حکمراں
جس کے عدل کی سب تعریفیں کر رہے ہوں، اس کے گن گا رہے ہوں، لیکن وہ جانتا ہے کہ سب اس کے ظلم سے خوفزدہ ہو کے اس سے شدید نفرت کر رہے ہیں اور مجبوراً اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ وہ فرعون ہے اور وہ جانتا ہے کہ کہیں کوئی موسیٰ اس کے تعاقب میں ہے۔ ایک جملے پہ غور کریں اور ایک آرزو، ایک مقصد کو ذرا سمجھیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اگر تو میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو تو میں پھر بھی اپنی بات سے نہیں پھروں گا۔ ایک مقصد، ایک آرزو، ایک بات، ایک جدوجہد۔ وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر۔ خوش آمدید۔ ایک بہت قیمتی شے کو ہم مسلسل ضائع اور برباد کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اور وہ شے ہے وقت۔ ہم وقت کو برباد کرتے ہیں اور جواباً وقت پھر ہمیں برباد کر رہا ہے۔ یہ وقت ہے کیا؟ یہ فیصلہ بھی ہمارے لیے دشوار ہے۔ جب سے انسان اس زمین پر آیا، اسی بنیادی سوال کا جواب تلاش کر رہا ہے کہ وقت کیا ہے۔ ہم کبھی اپنی گھڑی کو دیکھ کے وقت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر گھڑی ہم سے لے لی جائے تو پھر ہم وقت کا تعین کیسے کریں گے؟ باہر نکل کے دیکھیں گے موسم، دن، رات، ستارے، سورج کیسے جا رہے ہیں، لیکن اندازہ لگا کر ہم پھر اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کیا وقت ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کو تہخانے میں ڈال دیا جائے جہاں روشنی نہ پہنچے، کئی دن تک اس کو وہاں رکھا جائے، تو پھر ہمیں گزرتے وقت شب و روز، ماہ و سال کا اندازہ کیسے ہوگا؟ وقت کیا ہے؟ اسے سمجھنا اور فیصلہ کرنا تو بہت مشکل ہے۔ ہم نے اپنے شام و سحر میں اسے تقسیم کر رکھا ہے، موسموں میں اسے بانٹ لیا ہے، لیکن یہ سب موسم، یہ دن رات، یہ گھڑی، صبح شام، سردی گرمی، بہار خزاں، یہ سب تو سورج کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس کے سورج کے دم سے ہیں۔ تو پھر وہ جو کائنات سورج کے اثر سے باہر ہے، بلکہ اصل کائنات تو ہے وہی، سورج تو اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے۔ یہ ماورائے شمس و قمر جو جہاں ہیں، وہاں پر تو دن اور رات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لیکن وہاں وقت تو ہے۔ تو پھر پیمانہ کیا ہے؟ کیا پیمانہ ہے جانچنے کا؟ یہ وقت کا اب آغاز کب ہوا اور اس کا خاتمہ کب ہوگا؟ اور جب وقت نہیں تھا، یعنی وقت شروع نہیں ہوا تھا، تو وہ کون سا وقت تھا؟ اور جب وقت ختم ہو جائے گا تو پھر وہ کون سا وقت ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد کون سا وقت ہوگا؟ یہ قدیم بھی ہے اور حادث بھی، لیکن وہ قدیم جو ہر آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد بھی رہے گا۔ وقت کو بڑا مشکل ہے کہ ہم فانی ثابت کریں، یہ کہیں کہ وقت فنا ہو سکتا ہے۔ اس کے لامحدود خزانوں سے ہمیں چند ایام گزارنے کو، جو تھوڑا سا ادھار ہمیں چند روز، چند ایام ہمیں گزارنے کو یہ وقت دے دیتا ہے، اور اسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ ہم وقت کو بچاتے ہیں، کبھی ہم اس وقت کو ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، وقت ہمیں تھوڑا سا حصہ دیتا ہے، اسے ہم زندگی کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ جو ہمارا تھوڑا سا حصہ ہے وہ کتنا ہے، وہ کتنا وقت ہے، اور وہ اچانک کس وقت ختم ہو جائے گا، یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ اب انسان کو جب یہ نقطہ سمجھ آتا ہے، اس پہ یہ راز کھلتا ہے، تو شاید وہ ہنستا ہے، لیکن پھر ایک بھیگی، ایک روتی ہوئی آنکھ کے ساتھ، کہ وقت کا ختم ہونا سفر کا طے ہونا نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ وہ ختم ہو جاتا ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو سفر ہے وہ جاری رہتا ہے۔ وہ وقت کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا سفر۔ انسان وقت کے تیز گھوڑے پہ سوار ہو کے سمجھتا ہے کہ منزلیں تیزی سے، برق رفتاری سے طے ہو رہی ہیں، وہ بھاگتا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے، کامیابیاں جو اس قدموں تلے اس کے روند رہی ہیں، اور فتوحات کے ہر طرف جھنڈے وہ گاڑ رہا ہے، لیکن آخر کار یہ گھوڑا اچانک اپنے سوار کو
میدان میں بے یار و مددگار پھینک کے غائب ہو جاتا ہے، نئے سوار کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اب وقت کسی ایک کے لیے ختم ہو جاتا ہے، کسی دوسرے کے لیے شروع ہو جاتا ہے، اور قافلہ چلتا رہتا ہے، دنیا چلتی رہتی ہے، صدیاں گزر گئیں، اور ان تمام صدیوں میں وقت پہ علماء، صوفیہ، سائنسدانوں نے، فلسفیوں کی یہ بحث جاری ہے کہ وقت حادث ہے یا قدیم، اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جو ہمیں لامحدود وقت نے، بہت بڑا جو وقت ہے، اسے جو تھوڑا سا ہمیں حصہ دیا، جسے ہم زندگی کہتے ہیں، جو زندگی بن گئی ہماری، یہ بتائے بغیر کہ وہ کتنا وقت ہے ہمارے پاس، وہ اس نے نہیں بتایا کہ کتنا حصہ ہمیں دیا ہے، کتنا پورشن ہے ہمارے پاس، دن ہیں، گھنٹے ہیں، ایام ہیں، سال ہیں۔ تو پھر ہمیں اپنا وقت گزارنے کے لیے کچھ وقت ہم نوکری کر لیتے ہیں، کچھ وقت فروخت کر دیتے ہیں، کچھ غلامیوں میں آزادیاں اور کچھ آزادیوں میں غلامیاں تلاش کرنے میں گزار دیتے ہیں، کچھ سلیقہ، شعور، ڈسپلن، پرنسپل سیکھتے ہیں کہ کیسے گزارا جائے اس وقت کو، اور جب ہم اس کے قابل ہو جاتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وقت کو کیسے گزارنا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وقت ہی ختم ہو گیا، ہم خود لا حاصل بے مقصد ہو چکے ہوتے ہیں۔ جو خرچ کر دیا وہ کر دیا، جو بچانے کی کوشش کی تو وہ بھی ضائع ہو گیا۔ گویا یہ وقت ہمارے ارادوں، منصوبوں، ان کو ہمارے وجود کے ساتھ ریت کی دیوار کی طرح اس طرح گراتا رہتا ہے کہ پھر ہم اس واردات کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ جن لوگوں نے اپنا وقت خوشگوار مستقبل کے لیے گزارا، وہ اکثر اس مستقبل کا انتظار ہی کرتے رہ گئے، اور زندگی جو تھی، جو وقت کا وہ حصہ جو ہمیں ملا تھا، وہ ایک تکلیف دہ ماضی بن گئی، اور ان کی نگاہیں دلکش مستقبل پہ جمی رہیں۔ یہ وقت ضائع کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہوتا ہے ویسے، کہ بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، ایک نامعلوم حسین مستقبل کا انتظار، کبھی ہوگا کبھی آئے گا، خوابوں کے خوبصورت آئینوں سے دلکش مناظر دیکھتے رہیں، سوچتے رہیں، پلان کرتے رہیں، لیکن حقائق کا کنکر جب ان آئینوں پہ پڑتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور ہر خواب ایک بھیانک تعبیر دے کے رخصت ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے وقت کی قیمت اپنے وقت میں وصول کرنا چاہتے ہیں، وہ اکثر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی، یہ عمر، یہ زمانہ، یہ وقت، اس کا حساب کتاب، اس کا لین دین کسی اور وقت میں ہوگا۔ اس وقت میں اس وقت کا حساب نہیں ہوگا، اس وقت کا حساب کسی اور وقت میں ہوگا، اور تب اس تمام وقت کا حساب لیا جائے گا جو اس نے ان چند لمحوں کا ادھار ہمیں زندگی کی صورت میں دیا تھا۔ وقت کا یہ حصہ جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں، وہ وقت کے ایک اور بڑے حصے کی طرف کا سفر ہے، اور زندگی ایک ہی ہوگی، زندگی ایک ہی ہوگی، تھوڑا سا پورشن ادھر، تھوڑا سا پورشن آگے ہمیں وقت نے دے دیا۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ آئے، پیغمبر، علماء، فقہاء، اولیاء، فلسفی، وہ ہمیشہ وسیع کائناتی عظیم تخیل کے مطابق کام کرتے رہے۔ اس گھڑی پہ اس کی لڑکتی ہوئی جو سوئیاں ہیں، ان پہ وہ محتاج ہو کے انہوں نے زندگیاں نہیں گزاری۔ انہوں نے اپنے زمانے سے، وہ جس دور میں رہے، انہوں نے اپنے وقت کی قیمت وصول نہیں کی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ پھر وہ ہر زمانے کو اپنا زمانہ کہتے رہے، اور وہ بن گیا۔ تبھی کوئی زمانہ ان کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا، کوئی بقا ان کو فنا سمجھ کے فراموش نہیں کر سکتی۔ وقت نے انہیں اپنے ساتھ ملایا، ان کا ہاتھ تھاما، اور وقت انہیں لے کے چلتا رہا۔ وہ جو حصہ تھا ان کی زندگی کا تھوڑا سا، وہ ختم بھی ہو گیا، لیکن وقت ان کو ساتھ لے کے چلتا رہا۔ ایک سادہ سی بات ہے کہ انسان وقت ہو جائے
تو وہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ وقت تو ہمیشہ رہتا ہے. اور وقت انسان ہو جائے تو انسان تو کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے. تو وقت بھی، اگر وقت انسان ہو جائے تو وقت بھی کسی بھی لمحے وقت ختم ہو جائے گا. جب وقت کی آپ پیمائش نہ کریں یا نہیں تھی، یہ گھڑیاں نہیں تھی ہمارے پاس، تو انسان نے اسے اس طرح سے تقسیم کر کے برباد نہیں کیا تھا اس وقت. یہ 15 منٹ، یہ 20 منٹ، یہ آدھا گھنٹہ، یہ 2 گھنٹے، یہ 1 گھنٹہ، یہ 45 منٹ، یہ سوا گھنٹہ نہیں. پھر وہ اس نے کیا کیا انسان نے کہ خود کو ان مشینوں کا محتاج کر کے اپنی عمر، اپنا وقت اس نے گھٹا دیا. ان سب مشینوں کے بغیر وقت بڑا وسیع ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ پابند ہو گیا، منٹوں کا، سیکنڈز کا، مائکرو سیکنڈز، گھنٹے، کیلنڈر، کون سا وقت ہو رہا ہے، کون سا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی سے اٹھو، جلدی سے بھاگو، دوڑ لگاؤ، بس پڑھائی ختم، کتاب بند کرو، کتاب کھولو. وہ پابند ہو گیا. اور باقاعدگی کی، یہ جو اس کو باقاعدگی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ڈسپلن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک دوسری نظر سے دیکھیں تو باقاعدگی کی اس وبا نے شاید سب کو بیمار کر دیا کسی اور انداز میں. اور انسان بھول گیا کہ وقت وقت ہے، وہ گھڑیوں کا محتاج نہیں ہوتا. ہر آغاز سے وہ آزاد ہوتا ہے اور انجام سے وہ بے نیاز ہوتا ہے. انسان کو یقین ہے کہ یہ تیزی کا وقت ہے، تیزی کا دور ہے، اور فاسٹ فوڈ، یعنی کھانے کو بھی فاسٹ فوڈ کہتے ہیں. ترقی کا زمانہ ہے. ٹیلی فون بھی ٹیلی فون نہیں ہے، اسمارٹ فون ہے. ہر شے بھاگ رہی ہے، تیز ہے. گردش زمان و مکان تیز ہیں. انسان خود بھی ایک مشین بن چکا ہے، روبوٹ ہے، بلکہ مشین کا ایک پرزہ ہے. مشین کی طرح اٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، الارم لگا دیا، سو گئے، الارم. ایک تیز رفتاری میں اس نے لامحدود فاصلے طے کرنے ہیں، دوڑنا ہے، لیکن وقت محدود ہے، اس لیے وہ اور تیز دوڑتا ہے اور دوڑتا چلا جاتا ہے. اور جب انسان یہ بات جانتا ہے کہ اسے جانا ہے، کہیں پہنچنا ہے، کہیں جلد پہنچنا ہے، کہاں پہ، لیکن وہ یہ نہیں جانتا، پھر وہ منزل کا تعین ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بہت تھوڑا سا وقت ہے. اور بہت تھوڑا سا وقت کیسے بن گیا؟ یہ گھڑیوں کی وجہ سے. یہ بہت زیادہ جو باقاعدگیاں آ گئیں ذہن میں، اسی وقت پڑھنا ہے، بس اس کے بعد نہیں پڑھنا، اسی وقت سونا ہے، اس کے بعد آرام نہیں کرنا. پہلے ایسا نہیں تھا. اب ہوا کیا کہ انسان یہ نہیں جانتا کہ منزل کا تعین کیسے کیا جائے، اس لیے کہ وہ بہت جلدی میں ہے، بہت کچھ کرنا ہے اسے، جلدی جلدی تیزی کے ساتھ کاروبار بھی کرنا ہے، پیسہ بھی کمانا ہے، پیسہ خرچ بھی کرنا ہے، عہدے بھی حاصل کرنے ہیں، بہت کچھ کرنا ہے، اسے اپنی پوری زندگی مکمل کرنی ہے، کئی فرائض بھی ادا کرنے ہیں. لیکن وہ جو کہتے ہیں ریس اگینسٹ ٹائم، جو ایک وقت، ایک مقرر عرصے میں اسے جلد سے جلد بہت کچھ کرنا ہے، اس لیے وہ بناتے 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 بہت سی چیزوں کو ساتھ ساتھ بگڑتا جاتا ہے. کیونکہ اسے یہ جو زندگی ہے، یہ کسی بھی لمحے ہاتھ سے ایک پرندے کی طرح اڑ سکتی ہے. یہ حقیقت کہ وقت محدود ہے انسانوں کو جلد باز بنا دیتا ہے، اور وہ آہستہ روی، وہ سکون، وہ میانہ روی، اس کو پھر وہ برداشت نہیں کر پاتا. وہ دوڑتا ہے، دوڑتا ہی چلا جاتا ہے، بھاگتا ہی چلا جاتا ہے. لیکن پہلے جیسے بات کی کہ کہاں جانا ہے، کہاں بھاگنا ہے، کہاں پہنچنا ہے، اسے اندازہ نہیں ہو پاتا. یہ بھی کر لیتے ہیں، نہیں اس کو چھوڑ تو یہ کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے. وہ یار یہ اس کو بھی دیکھتے ہیں نا، اس کاروبار کو شروع کرتے ہیں، وہ کام بھی کر لیتے ہیں. اب فطرتاً جلد بازی 30 دن بعد طویل انتظار اور محنت کے بعد اسے تنخواہ ملتی ہے، لیکن پھر وہ ایک ہی روز میں اسے خرچ کرنا چاہتا ہے. جلد بازی، اور پھر وہی انتظار کہ 30 دن گزریں گے تنخواہ ملے گی. تنخواہ کے علاوہ آمدن کا انتظار. انسان بھاگتا ہے جیسے اس کے اندر آگ سی لگی ہو، تو تیزی ہو، فائر. جب خطرہ اندر ہو تو باہر کی رفتار اسے کیسے ڈالے گی؟ یہ تیز رفتاری جو ہے، یہ جلد بازی، اسے ہی شاید وہ ترقی کا نام سمجھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس دوڑ میں پھر وہ اتنا زیادہ بھاگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ذات کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، وہ خود پیچھے رہ جاتا ہے
اور وہ اپنے آپ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر پریشان ہوتا ہے کہ ہر شے جو کچھ عرصے تک بہت قریب تھی وہ تیز رفتاری کی وجہ سے، اب آپ دیکھیں نا، یہ جہاز دبئی سے ہمیں لندن جانا ہے، لندن سے نیو یارک جانا ہے، یا پھر یہ کہ ٹرین میں بیٹھے ہو کراچی فوراً لاہور، لاہور سے پنڈی، پنڈی سے ادھر ادھر ہائی وے پہ چڑھنا ہے، ادھر بھاگنا ہے ادھر جانا ہے تیزی کے ساتھ. اب اس تیزی کے بعد تو آخر میں پھر قبرستان ہی رہ جاتا ہے نا. جیسے ایک سزا کے طور پہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ اس وقت جس وقت میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، ایک سزا کے طور پہ کوئی ٹھہراؤ سا آ گیا ہے، اور جہاں پہ کوئی پڑاؤ نہیں ہوا کرتا تھا وہاں پہ حکم آ گیا ہے کہ قیام کیا جائے، رک جائیں. جہاں آدمی ایک لمحے کو بھی ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب ہے کہ ادھر ہی بیٹھ جائیں. یہ حکم آ گیا ہے قدرت کی طرف سے. زمین سے آسمانوں کے فاصلے طے ہو رہے تھے، اور آسمان کو جو ہے وہاں سے چاند، سورج، ستارے، ان کو زمین پہ لانے کی تیاری ہو رہی تھی. اچانک سب کو رک گیا. وہ میانہ روی، وہ سکون، وہ عاجزی جس کے لیے انسان بالکل تیار نہیں تھا، وہ دوسروں سے ہی نہیں بلکہ اپنے آپ سے بھی دور ہو رہا تھا. لیکن اچانک قدرت نے سب کچھ واپس لے جانے پہ مجبور کر دیا. گھڑی وڑی اتار کے رکھ دو سائٹ پہ. یہ جا رہی پلاننگ لمبے چوڑے سفر کرنے تھے، یہ کرنا تھا وغیرہ، سب کو روک کے ذرا رک جاؤ. اس وبائی مرض کے بعد پیدا ہوتے حالات نے، اور اس کے لیے یہ سمجھنا انسان کے لیے کس قدر مشکل ہے کہ برسوں کی مسافتیں، بہت ساری پلاننگ جو اس نے کرنی تھیں منٹوں میں، وہ اب مشکل اور ناممکن ہو چکی ہیں. ساری سائنس اور معیشت کی ترقی بے جہت اور بے سمت کہیں دوڑا رہی تھی، اور اب یہ راہیں اب اسے کن منزلوں کی طرف لے جائیں گی وہ نہیں جانتا. وہ پہلے بھی نہیں جانتا تھا، اب تو بالکل ہی نہیں جانتا. وہ چاہتا ہے کہ فرار حاصل کرے، لیکن اب فرار بھی ممکن نہیں. اور صرف یہ بات سمجھنا دشوار کر دیا گیا ہے کہ اپنی تیز رفتاری سے اپنے اصل سفر سے آپ بھٹک گئے تھے، اس پہ واپس آ جائیں. قدرت واپس لائیے اصل سفر پہ. دستور حیات کی جو اساس ہے وہ ماضی کے بڑے انسانوں نے رکھی تھی. اس عمارت کو، اس کی بنیاد کو قائم رکھیں. اسے ہم گرانے جا رہے تھے، کیونکہ اگر وہ گر گئی تو پھر وہ اختتام تہذیب ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا. خوش آمدید. آج کی گفتگو کا اختتام معین احسن جذبی صاحب کے چند اشعار پہ. وہ کہتے ہیں کہ دل میں کچھ سوز تمنا کے نشاں ملتے ہیں، دل میں کچھ سوز تمنا کے نشاں ملتے ہیں، اس اندھیرے میں اجالے کے نشاں ملتے ہیں. وہی دیوانگی شوق، وہی تیشہ غم، وہی دیوانگی شوق، وہی تیشہ غم، راہ چلیے تو وہی کوہ گراں ملتے ہیں. آج بھی ریگ بیاباں کے تپش زاروں میں، آج بھی ریگ بیاباں کے تپش زاروں میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے نشاں ملتے ہیں. آج بھی سر سے گزر جاتی ہیں امواج بلا، آج بھی سر سے گزر جاتی ہے امواج بلا، آج بھی اپنے ابھرنے کے نشاں ملتے ہیں. آج بھی دل ہے کہ ہو حشر کا دھوکہ جن پہ، آج بھی دل ہے کہ ہو حشر کا دھوکہ جن پہ، آج بھی لب ہیں کہ سرگرم فغاں ملتے ہیں. اے میرے ہم سفر ہو اس کو تو منزل نہ کہو، اے میرے ہم سفر ہو اس کو تو منزل نہ کہو، آندھیاں اٹھتی ہیں طوفان یہاں ملتے ہیں. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.